ویلیریا کی قدیم سرزمین میں کالے پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے خاموش لہجے میں بلڈ مون ہنٹ کی بات کی۔ یہ روایت نسل در نسل گزری ہے۔ ہر صدی میں خون کے سرخ آسمان کے نیچے ایک شکاری جنگل میں ایک افسانوی درندے کرمسن ٹیرر کا سامنا کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ مگر اس صدی میں بلڈ مون ہنٹ کا سامنا ایلڈریڈ کو کرنا تھا، جو بے مثال مہارت اور بے مثال ہمت کے نوجوان شکاری تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے ٹریکنگ کی مہارت دکھائی تھی۔ اس کے والد، جو اپنے طور پر ایک مشہور شکاری تھے، انہوں نے اسے تندہی سے تربیت دی تھی۔ ایلڈریڈ کی آنکھیں امید سے چمک اٹھیں جب اس نے اپنے ترکش کو کندھا دیا اور اپنے قابل اعتماد کمان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی سرخ چاند نے آسمان پر چڑھنا شروع کیا، گاؤں والے اس رسم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے جو شکار کے آغاز کا اشارہ دیتی تھی۔ ایلڈریڈ بزرگوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا سینہ قدیم رونوں سے مزین تھا اور ایک لاکٹ جو ایک خوفناک روشنی سے چمک رہا تھا۔ بزرگوں نے صوفیانہ طاقتوں کے ساتھ ایلڈریڈ کے ہتھیاروں کو رنگین کرتے ہوئے منتر لگائے اور انہوں نے ایلڈریڈ سے کہا کہ کرمسن دہشت گردی کے خلاف واحد امید ہے۔ گھنے تاریک جنگل میں اس کے ہر قدم کے ساتھ ہوا باری ہوتی جا رہی تھی۔ مڑے ہوئے درخت اور جھرجھری ہوئی جڑیں ایلڈریڈ کے جوتے پر پنجے گاڑ رہی تھی، جیسے اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چاند کے ہون کی سرخ چمک نے ہر چیز پر ایک خوفناک پیلا رنگ ڈالا اور درختوں کے درمیان منحوس سائے رقص کر رہے تھے۔ گھنٹے ایک لازوال سفر میں بدل گئے، کیونکہ ایلڈریڈ جنگل میں مزید گہرائی میں چلا گیا تھا، جس کی رہنمائی صرف چاند کے خوفناک رنگت سے ہوئی۔ خاموشی صرف ایک سرسراہٹ کے پتوں اور کبھی کبھار رات کے الو کی خوفناک آواز سے لوٹتا تھا۔ خوف اور جوش اس کی رگوں میں برابر دوڑ رہا تھا۔ کرمسن دہشت گردی کی کہانی اسرار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جس کے ترازو لوہے کی طرح ناقابل تسخیر ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شکل بدلنے والا ایک شیطان ہے۔ جو بات یقینی طور پر مشہور تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ویلیریا کو صدیوں سے دہشت زدہ کر رکھا تھا، جو صرف بلڈ مون ہنٹ کے دوران ظاہر ہوتا تھا۔ ایلڈریڈ کی ٹریننگ کی مہارت اس سے بہت کام آئی۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں ہوا میں ایک بدبودار بدبو لٹکی ہوئی تھی اور زمین پر پنجوں کے زبردست نشانات تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت قریب ہے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھا اور لرز رہا تھا، مگر اس نے جڑ سے ایک تیر مارا اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک زمین کانپ اٹھی اور سائے سے ایک بھیانک شکل ابھری۔ ایلڈریڈ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسا راکشس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اوپر بلندی پر اس کا ایک ناگ کا جسم تھا۔ اس کا جسم چمکتے ہوئے سرخ رنگ کے ترازو سے مزین تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں اور جل رہی تھیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایلڈریڈ نے اپنا کمان کھینچا اور تیروں کی ایک لہر چھوڑ دی۔ ہر ایک تیر گاؤں کے بزرگوں کی صوفیانی توانائی سے لبریز تھا۔ سب تیر نشانے پہ لگے۔ سب تیر راکشس کے جسم کو آر پار کر گئے۔ راکشس اذیت میں لپٹا ہوا بہرا دینے والی دھاڑیں مارنے لگا جو جنگل میں گونج رہی تھی۔ راکشس اور ایلڈریڈ کی زبردست جنگ جاری تھی۔ ایلڈریڈ کا عزم راکشس کی زبردست طاقت کے خلاف کھڑا تھا۔ جیسے ہی چاند اپنے عروج پر پہنچا، ایلڈریڈ کو ایک حتمی فیصلہ کن دھچکا لگا۔ راکشس نے ایک دل دہلا دینے والا رونا چھوڑا اور شکست کھا کر گر گیا۔ ایلڈریڈ زخمی حالت میں مارا پیٹا جنگل سے فاتحہ نکلا۔ اس نے اپنی فتح کے ثبوت کے طور پہ راکشس کی طرف سے ایک سرخ رنگ کا پیمانہ ساتھ رکھا تھا۔ گاؤں نے اسے ایک ہیرو کے طور پر سراہا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جو صوفیانہ توانائی استعمال کی وہ بے مثال خوشحالی اور تحفظ لاتی ہے۔
لیکن ایلڈریڈ کے لیے بلیڈ مون ہنٹ اس کی غیر متزلزل ہمت اور اس کے آباء و اجداد کی پائیدار میراث کا ثبوت تھا۔ جیسے ہی اس نے گھٹتے ہوئے خون کے چاند پر نگاہ ڈالی، وہ جانتا تھا یہ افسانہ زندہ رہے گا جو آنے والی نسلوں کو اپنے خوف کا سامنا کرنے اور سرخ آسمان کے نیچے غیر معمولی تلاش کرنے کی ترغیب دے گا۔